السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم نے ذکر اذکار اپنے پچھلی ویڈیو میں بتائے ہیں، اب ان ذکر اذکار کی میں مختصر سی فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو ان کو آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ان کو سن کے اور زیادہ سے زیادہ ترغیب لیتے ہوئے ان اذکار کو اپنی نمازوں کے بعد ضرور شامل کریں۔ ایک تو جب ہم نماز پڑھنے کے بعد اسلام پھیرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیا، 3 مرتبہ استغفار کہہ دیا، تو اس میں ہماری نماز میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایک جو نماز کا پورا پروٹوکول ہے اس پروٹوکول سے ہم نماز کو ادا نہیں کر پاتے، تو جو کمی کوتاہی ہے اس کی ہم اللہ سے مغفرت جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، کہ یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، تو بزرگی والا اور عزت والا بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ کی تعریف اس میں ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے معمول بتایا ہے نماز پڑھنے کا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی ہے، تو وصیت ہمارے لیے بھی بن جائے گی۔ وہ یہ الفاظ تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ تو اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ جو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر شکر جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ جو 2 دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آپ سنیں کہ کس قدر عاجزی والا اس کے اندر معاملہ ہے۔ اللہ کے سامنے ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے الحمد ساری تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یعنی جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت اور جس کو تو کوئی چیز عطا کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد کوئی بھی دولت مند کو اس کی جو دولت ہے وہ تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ اللہ کے سامنے ہم عاجزی ہیں کہ ہمیں جو غرور آ جائے ہماری دولت کا، پیسوں کا، شہرت کا، یہ ہمیں اللہ سے نہیں بچا سکتی چیزیں، صرف عاجزی، تقوی، پرہیزگاری وہی چیزیں ہمیں بچا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ نہ اس کا کوئی شریک ہے، لہ الملک و لہ الحمد اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی جو توفیق ہے وہ صرف کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ولا نعبد الا اياه له النعمت وله الفضل وله الثناء الحسن اور سارا فضل اسی کی ملکیت میں سے ہے، نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہی ہیں اور اسی کی طرف سے اسی کے لیے سب سے اچھی تعریف ہے، ان اللہ مخلصین اللہ الدین ولو کارہ الکافرون اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، ولو کارہ الکافرون اگرچہ کافروں کو یہ چیز کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ تو یہ 2 دعائیں آپ لازمی اس کو حصہ بنائیں۔ اس کے بعد جو ہم بڑی مشہور تسبیح پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ ہم الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم حیران رہ جائیں سن کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو یہ بندہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے نا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مثال دی ہے کہ اگر چاہے اس کے جو گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، تو سمندر کی جھاگ کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو اس قدر اللہ کے نبی نے وسعت بتائی ہے کہ اتنے گناہ بھی ہوں تو اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی ہی ذکر کی ایک اور فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے گا نا، پھر وہ ثواب سے یا بلند درجات سے محروم نہیں ہوگا،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو اس کو بھی اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر اذکار میں شامل کرنا ہے آپ نے لازمی۔ پھر ایک میں نے آپ کے ذکر رکھا تھا آپ کے سامنے کہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، اس کو 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، ایک تو جو صبح تک شیطان مردود سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 ہلاک کرنے والے گناہ اس سے دور کر دیتا ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں ہمارا کتنا ٹائم لگنا ہے، 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 منٹ نہیں لگنے، اور اجر و ثواب اس کا اتنا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ہم اتنا اجر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، 10 غلام آزاد کر سکتے۔ تو ہمیں یہ 10 منٹ میں زبان ہلانی ہے، صرف ہمیں اتنا اجر مل جانا ہے۔ اور آیت الکرسی ہے اس کے بعد جو میں نے بتائی تھی، صبح ہر فرض کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، تو اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت اس کی فضیلت بتائی ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ دیتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوائے موت کے اس کو جنت میں داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، ادھر سے اس کو موت آئے گی، ادھر سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ آیت الکرسی یہ ہر نماز کے بعد جو یہ اذکار تھے اپنے ہر نماز کے بعد پڑھنے ہیں، تو ان کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب اس کے بعد جو صبح شام والے ہیں ان کو ہم کچھ اگلی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔